السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آج ہمارا 5واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت 24 سے 147 تک ہے۔ تو آیت 24 اور 25 میں ہے کہ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں۔ ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے۔ اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے تو وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، سو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور انہیں ان کے مہر ادا کرو معروف طریقے پر، ان کو نکاح میں لا کر، اور وہ پاک دامن ہو، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں، نہ خفیہ آشنائی رکھنے والی ہوں۔ پس جب وہ نکاح میں آ جائیں تو پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو ان پر اس سزا کی بنسبت عہدی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہو جن کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر آیت 26 سے 28 میں ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکامات واضح کر دے اور تمہیں ہدایت بخشے ان راستوں کی جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے، اور تم پر نظر عنایت فرمائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، اور وہ لوگ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک کر دور نکل جاؤ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ کو ہلکا کرے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، لیکن دین پر عمل کر کے گمراہ کن عقائد کے بوجھ سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ آیت 29 سے 31 میں مال و جان کی حرمت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ ان کو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر وہ بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے اور اپنے فرائض پورے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر آیت 32 اور 33 میں ہے کہ اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ جو بھی والدین اور رشتہ دار چھوڑیں اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کو ان کا حصہ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آیت 34 اور 35 میں ہے کہ سماج کی بنیادی اکائی گھر ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے گھریلو سطح پر اختیارات کا تعین بھی فرما دیا کہ مرد عورتوں پر نگران کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیشہ مرد اور عورت کے باہمی حقوق کا ذکر کیا ہے، لیکن حتمی فیصلے کرنے کے حوالے سے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عام طور پر گھروں کے اخراجات مردوں کے ذمے ہوتے ہیں۔
سنن نسائی میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت اچھی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا جو اپنے شوہر کو خوش کرے، جب بھی وہ اس کی طرف دیکھے اس کا کہا مانے، جب بھی وہ حکم دے جو خلاف شرع نہ ہو، اور اپنی جان و مال سے کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو برا لگے۔ اور ان آیات میں ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں باسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، اور باسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والیاں ہیں اللہ کی حفاظت سے۔ اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، پس ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف خواہ مخواہ زیادتی کی راہ مت تلاش کرو۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر دو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر والا ہے۔ پھر آیت 36 سے 40 میں ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ، اور قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، اور ہم نشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور وہ لونڈی غلام جن کے تم مالک ہو ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے اور تکبر کرنے والے ہوں، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے۔ ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے بڑا ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشیں اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ پھر آیات 41 سے 42 میں ہے کہ اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر۔ اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ کاش ان کے سمیت زمین برابر کر دی جائے اور وہ اس میں دفن ہو جائیں، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے، اور انہیں اپنے کیے کا وبال چکھنا ہوگا۔ پھر آیت 43 سے 55 میں ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم حالت نشہ میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی جب تک پوری ہوش میں نہیں آ جاتے۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ روایت کی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے شراب حرام ہونے سے پہلے چند مہاجرین اور انصار صحابہ کو دعوت پر مدعو کیا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور شراب پی لی۔ جب نماز کا وقت آیا تو عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی۔ نشہ کی وجہ سے آپ کوئی لفظ پڑھنا بھول گئے جس سے آیت کے معنی بالکل تبدیل ہو گئے، تو اللہ نے اس واقعہ پر اس آیت کا نزول فرمایا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد سورہ مائدہ میں اللہ نے ان آیات کا نزول فرما دیا کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت گری اور پانسا ناپاک اور شیطانی کام ہے، پس تم ان سے بچو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور یوں شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ پھر اسی آیت میں ہے کہ جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو، اور تیمم کے مسائل کا ذکر بھی اسی موقع پر کیا گیا۔ تیمم کے 2 ارکان ہیں، یعنی چہرے اور ہاتھوں کا پاک مٹی سے مسح کرنا۔ پھر ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔
اس کے بعد زبانیں مروڑ مروڑ کر خدا کے کلام میں الفاظ اور معنی بدلنے والے علماء کا ذکر ہے اور ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ شرک کو کسی بھی طور معاف نہیں کرے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور صریح گناہ کرنے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حسد کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حسد کرنے والے لوگ در حقیقت اللہ کے فضل اور عطا سے حسد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو نبوت اور حکومت سے نوازا تھا۔ پھر آیت 56 اور 57 میں ہے کہ یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے ان کی، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اب ہے کہ کیونکہ جلنے کی تکلیف کا احساس کھال کو ہوتا ہے تو جہنمی بار بار اس تکلیف سے گزریں گے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش، ان کے لیے اس میں ہوں گی بڑی پاک باز بیویاں، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں۔ پھر آیت 58 سے 70 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے پاس پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور ارشاد ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اختیار یا علم والوں کی بھی۔ پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے چشم پوشی کیجئے اور ان کو ذرا نصیحت کیجئے، ان سے ان کے بارے میں ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ یقیناً اللہ تو بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سو قسم ہے آپ کے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں اور کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاک سے بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔
اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ اگلی آیات میں ہے کہ اے اہل ایمان، اپنے تحفظ کا سامان اور اپنے ہتھیار سنبھالو اور جہاد کے لیے نکلو، خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں خواہ فوج کی شکل میں۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وہ کہیں گے کہ مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں اور ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ پس اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو خواہ وہ مارا جائے یا غالب ہو، ہم اسے دونوں حالتوں میں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، کیوں نہ ابھی ہمیں کچھ اور مہلت دی۔ اے نبی کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر آیت 78 سے 86 میں ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تم کو پالے گی، خواہ تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہی ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے، کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اے مسلمان تجھے جو بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ خود تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ جس نے اطاعت کی رسول کی اور اس نے اطاعت کی اللہ کی، جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت اختلاف پاتے۔ جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے تحفے اور سلام کے جواب دینے کے آداب بھی بتلائے ہیں کہ جب کسی کو سلام کہیں یا تحفہ دے تو ایسی صورت میں بہتر جواب اور بہتر تحفہ پلٹانا چاہیے۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں کم از کم اتنا جواب اور اتنا ہی تحفہ ضرور دینا چاہیے جتنا وصول کیا گیا ہو۔ اس کے بعد آیت 87 سے 100 میں ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں لازماً جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا؟ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تو بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائے،
خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر، اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاف کر دیں۔ اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے اور تھا وہ مسلمان، تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، تو پھر دیت بھی دینا ہوگی اس کے گھر والوں کو، اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ اور پھر جو یہ غلام آزاد نہ کر سکے تو روزے رکھے 2 مہینوں کے متواتر۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے۔ یقیناً اللہ تو علیم اور حکیم ہے۔ اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا۔ اللہ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض اور واجبات کو احسن انداز میں ادا کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان کو اس ملک سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اگر وہ ہمت اور استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تاہم ایسے لوگ اور عورتیں جو معذوری اور بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت سے قاصر ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ جواب دیتے کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی؟ کیا تم ہجرت کر جاتے؟ کیوں نہ کی؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں وہ پائے گا زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آیت 101 سے 113 میں ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر کرو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز کو کچھ کم کر لیا کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز حالت جہاد میں بھی معاف نہیں، تاہم جہاد اور سفر کے دوران نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر صلاۃ الخوف کا حکم بھی آیا ہے کہ خوف اور جنگ کی حالت میں فوج کے ایک حصے کو اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، جبکہ ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ جو ہی امن حاصل ہو جائے نماز کو بر وقت اور احسن انداز سے ادا کرنا چاہیے، اور اس دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری طرح انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جیسی امیدیں وہ نہیں رکھتے، اور یقیناً اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مابین فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں، اور اللہ سے استغفار کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے خیانت میں بہت بڑے ہوئے اور گناہ گار لوگ۔ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور جو کوئی بری حرکت کرے یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے
اور پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو پائے گا، بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور بہت صریح گناہ کا بوجھ لے لیا ہے۔ آیت 114 میں نجوہ کی پسندیدہ صورت کے بارے میں ہے۔ نجوہ یعنی کسی کے بارے میں خفیہ سرگوشی یا تبصرہ کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ان منافقین کی سرگوشیوں میں سے اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی نیکی کے کام یا صدقہ وغیرہ کے لیے ہے تو اس پر بڑا اجر ہے۔ پھر آیت 115 سے 146 میں ہے کہ اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بخش دے گا اس کے سوا جس کے لیے چاہے گا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا۔ اللہ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا، اور میں لازماً ان کو بہکاؤں گا اور ان کو بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا۔ یہ شیطان یعنی کہ اللہ پاک سے کہہ رہا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ اور جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ بہت کھلے خسارے اور تباہی میں پڑ گیا۔ وہ شیطان ان سے وعدے بھی کرتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں سے فرار کی کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں انہیں ہم عنقریب داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ صاحب ایمان، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی تل کے برابر بھی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رخی کا تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، اور تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو، چاہے تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ اور دوسری بیوی کو معلق کر کے چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے۔ اور اگر وہ میاں بیوی دونوں علیحدہ ہو جائیں تو اللہ ان کو اپنی کشادگی سے غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا، حکمت والا ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ اے لوگو، وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہے۔ اے اہل ایمان، کھڑے ہو جو پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گواہ بن کر، خواہ یہ انصاف کی بات اور شہادت تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے یا تمہارے قرابت داروں کے، چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر، اللہ ہی دونوں کو پشت پناہ ہے۔ تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادا کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم زبانوں کو مروڑو گے یا اعراض کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر،
اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی، اور جو کوئی کفر انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا، تو قیامت کے دن کا تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں، حالانکہ عزت تو کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی مانند ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں سب کے سب۔ یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی، اور وہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا۔ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی ہی کاہلی اور سستی کے ساتھ، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اے اہل ایمان، مت بناؤ کافروں کو اپنا دلی دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم چاہتے ہو تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک صریح حجت دے دو؟ یقیناً منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار، ہاں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اے منافقو، ذرا سوچو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر اور ایمان کی روش اختیار کرو، اور اللہ بہت ہی قدردانی فرمانے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر 5واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم ان میں سے اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ 5ویں پارے کے آغاز میں بتایا گیا کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، عدت کے دوران بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور مہر کا مقرر کرنا اور ادا کرنا نکاح کے لیے لازمی شرط ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس موجود نعمت دیکھ کر حسرت اور حسد نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی کے کاموں میں بھی حسد نہیں بلکہ رشک ہونا چاہیے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی ایسے کام کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ کا قرب نیک اعمال کی وجہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی الگ الگ ذمہ داریاں متعین کی ہیں جنہیں پورا کرنے میں ہی اجر ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اچھا اخلاق اور اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے اور عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اور فخر اور خود پسندی مسلمانوں کے اوصاف میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں حقوق سے ہوتا ہے۔ مالی بخل یہ ہوگا کہ زکوٰۃ، صدقات، گھر والوں کا نان نفقہ، مہمان نوازی اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا، یہ مالی بخل ہوگا۔ اور قولی بخل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا اور سلام کا جواب نہ دینا، یہ قولی بخل کی قسم ہے۔ اسی طرح دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور مال خرچ کرنے میں جیسے بخل اللہ کے نزدیک برا ہے، ویسے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا بھی برا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، اور اپنی نیکیوں کا تذکرہ کر کے اترانا، فخر کرنا ناپسندیدہ ہے۔ پھر امانتوں کو اہل امانت کے سپرد کرنا چاہیے۔ مومن اور کافر کے مقاصد جنگ میں فرق ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے، کافر دنیا اور اس کے مفادات کے لیے لڑتا ہے۔ پھر جو بھلائی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، برائی بھی اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، لیکن اس کا سبب انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ اور پھر ہے کہ یاد رکھیں قرآن میں تدبر یعنی کہ غور و فکر کے بغیر قرآن کا فہم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح پھر آگے ہے کہ افواہیں پھیلانا لوگوں کے لیے خوف کا باعث بنتا ہے، اور السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اللہ نے زمین پر اتارا اور اسے پھیلانے کا حکم دیا۔
سلام آپس میں محبت بڑھانے کا سبب ہے۔ سلام کرنا ایک دعا ہے، اگر کوئی جواب نہ بھی دے تو فرشتے جواب دیتے ہیں۔ محبت بڑھانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، اس لیے سلام کو عام کریں۔ بعض اوقات بہت زیادہ نافرمانیاں انسان کے مرتد ہونے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ گناہ براہ راست نفاق سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ انسان کو نیکی کے کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور طلب علم میں کوشش کرنا بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ پھر ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد پھر سنت کی مخالفت کرنا اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف چل پڑنا انسان کے لیے تباہی کا راستہ اختیار کرنے کے برابر ہے، اور اس پر وعید ہے، اور اللہ پاک ہم سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ ذہن میں رکھیں کہ غیبی مدد اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں لی جا سکتی۔ اگر ہم کسی سے امید رکھتے ہیں تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ پھر اس بارے میں ہم نے دیکھا کہ ایک حکم ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے مردوں کو گھر کی چھوٹی سی ریاست میں منتظم اعلیٰ بنایا۔ اللہ العلیم ہے، اس نے دونوں کے کام ان کی قوتوں کے حساب سے الگ کیے ہیں۔ اور یاد رکھے کہ گھر ہو یا باہر ہو، ہمیں محسنین میں سے ہی بننا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اچھائی دوسروں کو بھی اچھا بننے پر مجبور کر دے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ذرا برابر نیکی بھی خالص نیت سے کی جائے تو اس کا عظیم اجر ہے۔ پھر جو پوائنٹ ہے کہ بہت اہم ہے کہ نماز میں حضور قلبی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ رب سے سرگوشی ہے۔ حضور قلبی یعنی کہ دل کا حاضر ہونا، اس لیے نماز سے پہلے ایسی تمام چیزوں کو پورا کر لیں جس سے نماز میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور منافق کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ نمازوں میں سستی اور اللہ کے ذکر میں کمی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم میں تو یہ عادات نہیں ہیں۔ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انعام یہ ہے کہ انسان قیامت میں اعلیٰ ترین ہستیوں یعنی کہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں تدبر کے بغیر اس کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا۔ حسن بصری کہتے ہیں، اللہ کی قسم تدبر یہ نہیں کہ اس کے حروف کی تو حفاظت کی جائے، لیکن اس کی حدود یعنی معنی کو ضائع کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے نہ عمل میں۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں خود کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے رویے اور اخلاق کیسے ہیں۔ یاد رکھنے والی بات ہے کہ صرف خواہشات اور آرزوئیں ہی جنت میں داخلے کا سبب نہیں ہیں، اس کے کچھ اور تقاضے اور شرائط ہیں۔ کچھ نیک اعمال کو کرنا ہے اور کچھ برے افعال کو چھوڑنا ہوگا، تب ہی اللہ کی رحمت ملے گی۔ اور ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ شکر اور ایمان اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے ذرائع ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ گھروں کو کیسے پرسکون بنائے کہ پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، غیر حاضری میں مردوں کے غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں اپنی عزت کی، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ اور میاں بیوی کے تعلقات دن اور رات کی طرح ہوتے ہیں، نہ ہمیشہ دن رہتا ہے اور نہ ہمیشہ رات رہتی ہے۔ شوہر بیوی کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو نارمل لینا چاہیے۔ ویسے بھی دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک دوسرے کی کوئی چیز اچھی نہ لگے تو اسے برداشت کر لینا چاہیے، اور جو دوسرے میں اچھائی ہو اس پر شکر گزار ہو جانا چاہیے۔ یہ شکریہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور رویے سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ یہی نہیں سوچنا کہ شوہر نے کچھ سخت کہہ دیا تو اب میرے اوپر جواب دینا فرض ہو گیا ہے۔
اگنور کر دیں، بحث و مباحثے سے بچیں تاکہ گھر پر سکون رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص حکمت کے ساتھ مرد کو عورت پر نگران بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے، منتظم بنایا ہے۔ مرد عورت کی ضروریات زندگی پورے کرنے پر مامور ہے اور عورت اپنا گھر کو چلانے اور بچوں کی تربیت کرنے پر مامور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے کام الگ کر دیے ہیں اور ہر ایک کو اپنے ذمہ داری پوری کرنے پر اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔